مگر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بخدا واللہ العظیم حضور کا منبر ہے، جتنے بہار کے شعراء ہیں، خطبہ ہیں، اگر قیامت کے دن اللہ نے ان سے پوچھا تو وہ کیا جواب دیں گے؟ سب کا نعرہ لگاتے ہیں، مخدوم بہار کا نعرہ دے رہے ہیں، تقریباً 5-7 سال سے نقیب لوگ ہیں۔ یہ یاد ہے کہ کفیل امبر شعر کون سا پڑھتا ہے؟ کفیل امبر لیٹ سے پہنچتا ہے اور کلام نیٹ سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کمال فن تو یہ ہے کہ میں بیٹھا رہتا ہوں، میری توجہ کے ساتھ میرا شعر پڑھا جاتا ہے، لیکن نعرہ نہیں سمجھ پائے آج تک کہ مخدوم بہار کون ہے۔ ابھی تصور میں سوچئے گا کہ جس دلی کا نظام الدین سلطان المشائخ جسے دنیا کہتی ہے، اس نے اپنے 2 بھانجے کو مخدوم بہار کی بارگاہ میں تربیت کے لیے بھیجا تھا۔ اللہ نے 10 سال حضرت نجم الدین فردوسی کی 10 سال عمر بڑھاتی تھی، صرف اس لیے کہ حضرت مخدوم بہار بنگال دورے پر تھے، تو 10 سال اللہ نے نجم الدین فردوسی کی عمر بڑھا دی تھی کہ جب وہ آئے مرید کر دے تب تم دنیا سے جانا ہے۔ خواب میں آ کر کے حضور نے نجم الدین مخدوم بہار کے شجرے پر دستخط رسول اللہ نے کی ہو، اس کے شہر میں رہنے والے لوگ، خطیب، امام، کوئی اتنی توفیق اللہ نے نہیں دیا کہ مخدوم بہار کے نام کا نعرہ ہے۔ میں ہر جلسے میں کہتا ہوں، اور لیکن میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، لیکن بہاری ہونے کے ناطے اتنا حق تو ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ مخدوم بہار کا وہ قول صحیح تھا، بہار میرا ہے، بہاری میرے نہیں ہے۔ کاش مخدوم بہار کا مزار کسی یو پی کی کسی زمین پر ہوتا۔ ہنسیے مت، رونے کا وقت ہے، نعرہ آپ ہی لوگ لگاتے ہیں۔ نعت کے وقت میں نعرہ نہ لگانے والے منقبت کے وقت میں نعرہ لگاتے ہیں۔ اس کے بعد بھی یہ سعادت مرحومہ، ایک شعر میں پڑھتا ہوں، شاید کہ آپ کے دل تک پہنچ جائے کہ عجیب دور ہے اہل ہنر نہیں آتے، پدر کا علم لیے اب پسر نہیں آتے۔ عجیب دور ہے اہل ہنر نہیں آتے، پدر کا علم لیے اب پسر نہیں آتے۔ جناب شیخ کے حجرے سے دور ہی رہیے، یہاں فرشتے ہیں آتے بشر نہیں آتے۔ یہ وہ دور ہے، اور کفیل امبر اسی لیے کہتا ہے کہ اگر اہل علم کی سماعتوں کے ریگستان میں میری نقابت کی شہزادی کو اگر سیاحی کی اجازت مل جائے، بابرو لوٹ آئے، تو وہ شاذ و نادر کوئی جگہ ہوتی ہے، ورنہ علم کے تمدن کی شاہراہوں پر فکر کی زیبائش کا کبھی سکہ نہیں منوایا جاتا ہے۔ کھنکنے والی جو آوازیں ہوتی ہیں، اللہ نے انہیں تکریمیت دی ہے۔ آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، یہ آمد سرکار کی محفل ہے۔ اتنا تو وعدہ کریں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نعرہ کم سے کم، جلسہ کا پوسٹر اتنا بڑا لمبا رہتا ہے، کہاں کہاں کے بزرگوں کا نام ہوتا ہے قاری صاحب، مگر مخدوم بہار کا بفیض روحانی میں بھی نام نہیں رہتا ہے۔ یا بفیض روحانی کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں اور ایک بار کہیں فیضان مخدوم بہار۔ کوئی ایک آدمی کھڑے ہو جائے، ہر کوئی کم سے کم محبت کے ساتھ نعرہ بلند کر لے، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو جائے محبت سے۔ ذرا دل لگائیں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، بارش اپنے شباب پر ہے، مصطفیٰ جان رحمت کے عاشق کا عشق اپنے شباب پر ہے۔ اور یاد رکھیے گا، مائک پر جب کوئی آتا ہے تو بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے، اور جب آپ بولتے ہیں تو آپ کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے علم کا ہم دکھائیں اپنے عشق کا۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں لبیک یا رسول اللہ، اور ذرا محبت سے الہی 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 ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں محبت سے۔ زندہ باد
احسان کر دیا جائے، الہی ہم پہ یہ احسان کر دیا جائے، ہمیں مدینے کا مہمان کر دیا جائے۔ نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو، نبی کے دین کو سر کی اگر ضرورت ہو تو میرے نام کا اعلان کر دیا جائے۔ اور ہم آسیوں کو دکھا کر جھلک شہیدی کی ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا جائے۔ ہم آسیوں کو دکھا کر جھلک شہیدی کی ہماری آنکھوں کو حیران کر دیا جائے۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ یہ حضور کی محفل ہے، انشاءاللہ حضرت قاری محمد علی فیضی صاحب قبلہ کو آپ سنیں گے، اور سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی تھوڑا سا مجھ کو بھی سن لیجیے چچا، میں بھی کسی کام کا ہوں، اتنا بھی فالتو نہیں نہ ہوں گے ہم تو ہمارے ہی تذکرے ہوں گے، کہیں گے لوگ کہ ایک میر آ کے لوٹ گیا۔ میرے شانوں پہ گیسو بولتے ہیں، اسے سب لوگ جادو بولتے ہیں، ابھی تہذیب کا ماتم نہ کرنا، ابھی ہم لوگ اردو بولتے ہیں۔ محبت کے ساتھ اللہ کے رسول کی بہت دیر سے لوگ بھی بیٹھے ہوئے، بہت پیاس لگی ہوئی۔ آگے سال سے سونا بھائی اور تمام لوگ کہیں پہ بڑا سا گیلر لگا کر کے پانی کا بھی لوگوں کے لیے بھی انتظام کر دیجیے گا، یہ بھی پیاسے ہیں اور ہم حسینی ہیں، ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ یہ حضور کی محفل ہے، انشاءاللہ آپ بولیں گے۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد قاری صاحب قبلہ کی آمد ہوگی۔ ہمارے جاوید بھائی یقیناً ابھی بتا رہے تھے کہ اتنا بڑا یہ بڑی کانفرنس، اتنا بڑا پنڈال جگہ منتقل ہو گئی، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ فکریں، یہ زیبائشیں، یہ آرائشیں، یہ حضور کے نام کی محفل ہر سال سجتی ہے اور سجتی رہے گی۔ اور جب نام ہی اللہ نے مسلم ٹولہ رکھ دیا ہے، وہ سماکم المسلمین، اللہ نے کلیہ طور پر مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا، بستی طور پر کہ مسلم ٹولہ یہ نام ہے، اور آپ سماعت کر رہے ہیں، محبت سے آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد ہندوستان کا وہ خطیب جس دنیا جن کے خطاب کو بغور سنتی ہے اصلاح کی غرض سے، جن کی تقریر سننے کے بعد انسان کے اندر بدلاؤ آتا ہے، پریورتن آتا ہے، جسے دنیا علامہ سلطان رضا صاحب قبلہ سیوانی کے نام سے جانتی ہے، انشاءاللہ اس کا خطاب آپ سنیں گے اور وہ تشریف لائیں گے۔ ایک اعلان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ حضور سید قدیر میاں صاحب قبلہ کا نام ہے، یہ بالکل اس لیے بھی رہیے گا کہ حضرت کو دعوت نہیں دی گئی تھی، حضرت کو دعوت بھی دی گئی تھی، حضرت کا فلائٹ کا ٹکٹ بھی تھا، مگر لکھنؤ سے چونکہ ایئر انڈیا چلتی ہے پٹنہ کے لیے، تو فلائٹ جو ہے وہ کینسل ہو گئی، اسی وجہ سے حضرت نہیں آ پائیں۔ اس لیے شک و شبہات کی جہاں قاری محمد علی فیضی ہوں، عظمت صاحب ہوں، جہاں زمزم ویشالوی ہوں، اختر ضیاء ہوں، ضیاء مظفر پوری ہوں، جہاں نور مجسم آئے ہوں، علامہ سلطان رضا آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ حضرت بھی آتے ہیں، مگر انشاءاللہ اس چمن کی محبتیں سلامت رہیں گی۔ ایک بار ٹھیک لگائیے، ہمارے بھائی کا حکم ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ میں پڑھا تھا اسی ویشالی کی زمین پر، اور وہ ویڈیو پوری اردو تک سنی گئی، محبتوں کے ساتھ اٹھائیں، اور میں وہ نظم پیش کرتا ہوں انشاءاللہ، اس کے بعد قاری صاحب کی آمد ہوگی۔ ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، اس اعتماد اور اس تیقن کے ساتھ اٹھائیں کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، مگر آپ تو مالک و مختار ہیں، آپ ہم سب کو ضرور دیکھ رہے ہیں، کون بیمار ہے، کون بے گھر ہے، کون بے اولاد ہے۔ اللہ حضور کی آمد کے صدقے میں ہم سب کو ایک بار مدینہ شریف کی زیارت نصیب فرما دے۔ ذرا بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا رسول اللہ، ذرا اور محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ نظم کا عنوان ہے کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا تو نے نہیں دیکھا، تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر۔ ہمارے جاوید بھائی نے کہا تھا کہ ماں والی نظم لکھی، ماں والی نظم میں جب میں آیا اسی وقت اسلم بھائی نے پڑھ دیا ہے، تو انشاءاللہ اب اگلے بار وہ نہیں پڑھ دیجیے گا کیا تو نے نہیں دیکھا، انشاءاللہ ٹھیک ہے، محبتوں کے ساتھ سن لیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا، تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر۔ حضور کی آمد کا اور حضور کی زندگی کا ایک ہلکا سا کھینچا ہوا منظر نامہ ہے، اہل علم تشریف رکھتے ہیں کہ کیا تو نے نہیں دیکھا،
تیور جو محب کے تھے محبوب کی آمد پر، کعبے کی حفاظت پر، ان ہاتھیوں والوں پر، لشکر وہ پرندوں کے، بخیے وہ درندوں کے، اجڑے ہوئے صحرا میں کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ اس جشن مسرت کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن معظم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا اس جشن مسرت کو، اس جشن مکرم کو، اس جشن معظم کو، اس جشن محمد کو جو عرش پہ طاری تھا اور فرش پہ جاری تھا، سہما ہوا ناری تھا، ہر جشن پہ بھاری تھا۔ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، اسلام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو اور رقص میں حوروں کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش میں دادا کی، دہلیز پہ کعبہ کی، اسلام پرستوں کے اترے ہوئے چہروں کو، کعبے کی دیواروں پر ملکوتی وہ پروں کو اور رقص میں حوروں کو؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا آغوش حلیمہ میں انصاف شعاری کو، اس دودھ کی باری کو، کمزور سواری کو، اڑتے ہوئے صحرا میں؟ کیا تو نے نہیں دیکھا؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ابو جہل کی آزاری، ابو لہب کی غداری، ہمراہ کی جفاکاری، اسود کی ریاکاری، حنجل کی ہدوکاری؟ کیا تو نے نہیں دیکھا ابو جہل کی آزاری، ابو لہب کی غداری، ہمراہ کی جفاکاری، اسود کی ریاکاری، حنجل کی ہدوکاری، اس جسم مقدس پر طائف کی وہ سنگواری؟ اللہ کے پیغمبر کی بے مثل گوئی ساری، جبریل سے فرمانا پربت کو نہ ملوانا، طائف میں جنم لے گا قاسم میرا دیوانہ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا سرکار دو عالم کو، انگلی کے اشارے سے شک چاند کا ہو جانا، سورج کا پلٹ آنا، پربت کا لڑک جانا، آقا کی محبت میں لکڑی کے وہ کھمبے کا چپ چاپ سسک جانا؟ کیا تو نے آئیے اس پاکیزہ ماحول میں کچھ باتیں تلخ لگی ہیں تو اس کے لیے معذرت، اور میں اسی لیے شاید مشہور بھی ہوں، بدنام بھی ہوں کہ میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا، اس سے زیادہ میرا قصور نہ تھا۔ کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند، میں زہر حلاحت کو کبھی کہہ نہ سکا تھا۔ علماء تشریف رکھتے ہیں جن کی عزت آبروئیں قدم و بات پر ہے، آئیے محبت کے ساتھ ہندوستان کی وہ محترم اور باکمال آواز، علماء، مشائخ، صوفیاء کرام نے جس آواز کی تکریمیت کو احساس کیا ہے، بڑی بڑی خانقاہوں میں پہنچ کر کے سجادگان مشائخین کی آنکھوں کو آنسوؤں سے لبریز کرنے والی آواز، فکر کی زیبائش اور عشق و وفا اور خلوص کے ساتھ خواجہ کونین کی نعت کرنے والی آواز، وہ لہجہ جس نے جب ماں خدیجہ کا ذکر کیا تو ایسا لگتا تھا انسان کو وقتی طور پر ہی صحیح جنت المعلیٰ میں پہنچا دیا ہو، وہ لہجہ جس نے کبھی سیدہ زینب کبریٰ کی بات کی تو ایسا احساس ہوا کہ سیدہ زینب کبریٰ کا ذکر کرتے کرتے اس نے انسان کو کربلا کی وادیوں میں پہنچا دیا ہو، وہ لہجہ جس نے کبھی مولائے کائنات کا ذکر کیا تو انسان کے دل کو عراق کی زمین پر پہنچا دیا ہو، وہ لہجہ جس نے آنسوؤں سے امام زین العابدین کا ذکر کیا تو امام زین العابدین کی پوری زندگی کا خاکہ نگاہوں کے سامنے سمٹ کر چلایا، جسے دنیا حضرت محمد علی فیضی واحدی کے نام سے جانتی ہے۔ آئیے یہاں سے وہاں تک پورا مجمع مل کر کے استقبال کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، فیضان غوث اعظم، احسان غریب نواز، فیضان مخدوم اشرف، فیضان سرکار سرکاہی، فیضان مخدوم بہار، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم کو آقا سے عداوت ہے چلو دور ہٹو، ہم کو آقا سے محبت ہے
چلو دور ہٹو، تم کو آقا سے عداوت ہے چلو دور ہٹو، ہم کو آقا سے محبت ہے چلو دور ہٹو، نجدیو اپنی طرح سرکار کو کہتے ہو تم پہ اللہ کی لعنت ہے چلو دور ہٹو، نجدیو اپنی طرح سرکار کو کہتے ہو تم پہ اللہ کی لعنت ہے چلو دور ہٹو، حشر کے دن روز، حشر کے روز وہابی سے کہیں گے رضوان رب کے محبوب کی جنت ہے چلو دور ہٹو۔